بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کا قرآن کلاس میں خیر مقدم۔ آج کی کلاس میں جس ٹاپک پر میں بات کرنے والا ہوں وہ ہے ابتدا اور اعادہ کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کلاسوں میں وقف کے حوالے سے وقف کی پوری سیریز کے بارے میں بات کر چکا ہوں کہ محل کے اعتبار سے وقفی کی اقسام، کیفیت کے اعتبار سے وقف کی اقسام، گویا وقف کی جتنی بھی اقسام ہیں اور وقف کا جتنا بھی بیان ہے تفصیلاً میں بات کر چکا ہوں، اور آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ان کی ڈیٹیل۔ اور وقف اور ابتدا اور اعادہ ان تینوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ تو آج کی کلاس میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ ابتدا کیا ہے، اس کی لغوی اور اصطلاحی معنی، اعادہ کیا ہے، اور اعادہ قرآن مجید میں کہاں کیا جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ کلاس میں رہیں تاکہ ابتدا اور اعادہ کے اصولوں کو آپ اچھی طرح جان سکیں۔ اب سب سے پہلے ابتدا اور اعادہ ان کی لغوی اور اصطلاحی معنی کو جاننا ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے بھی آپ کو بتا دوں کہ وقف اور ابتدا یہ اتنا حساس معاملہ ہے اور اہم معاملہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر وقف کے احکامات اور اصول کے بارے میں اگر پتہ نہ ہو، اور اسی طرح ابتدا کے اصول اور شرائط کے بارے میں معلوم نہ ہو، تو ترجمہ کے اندر بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ تو لہٰذا اعادہ، ابتدا، وقف، یہ تینوں کا قرآن مجید کے اندر بڑا حساس اور اہم اور کلیدی کردار ہے۔ تو اس لیے ان معاملات کو جاننے کے لیے آپ وقف کی جتنی بھی میری کلاسیں ہیں ان کو بھی دیکھ لیں، خاص طور پر جو محل وقف کے اعتبار سے جو کلاس ہے میری، وہ ان اقسام کو دیکھ لیں تاکہ ابتدا اور اعادہ کے اصول آپ کو پتہ چل سکے۔ آج کی کلاس میں آسان طریقے سے بتاؤں گا کہ ابتدا اور اعادہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ابتدا کا لغوی معنی۔ ابتدا کہتے ہیں شروع کرنا، یعنی اصطلاحی معنی اس کی کیا ہے؟ موقوف علیہ، جس حرف کے اوپر آپ وقف کر رہے ہیں اس کے بعد اگلے کلمے سے شروع کرنے کو ابتدا کہتے ہیں۔ لیکن ایک اصول یاد رکھ لیں کہ یہ جو وقف ہے، یہ وقف ایسی جگہ پہ آپ کر رہے ہیں جہاں پر اعادے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی معنوی اور لفظی اعتبار سے وہ کلمہ مکمل ہے اور آپ وہاں وقف کر رہے ہیں۔ اور یہ وقف ہے یعنی ایسا ہے کہ جہاں پر وقف کا کوئی سمبل ہے، کوئی سائن ہے، جیسے جیم ہے، تو ہے، یا آیت ہے، یہ جیسے آیت ہے، تو اس کے اوپر، ان سائن کے اوپر جو وقف آپ کریں گے اس کے بعد اگلے کلمے سے شروع کرنے کو ابتدا کہتے ہیں۔ جیسے الحمد للہ رب العالمین۔ اب یہ جو عالمین ہے، العالمین، اس کو کہتے ہیں آپ موقوف علیہ، یعنی یہ عالمین جو ہے نا موقوف علیہ ہے، یعنی اس کلمے کے اوپر آپ نے وقف کر دیا، یہاں پر کلام ختم ہو گیا، اور آپ آگے سے جو ابتدا کریں گے الرحمن الرحیم، اس کو کہتے ہیں ابتدا۔ ابتدا کی اقسام ہے، یعنی ابتدا کیسے ہوگی یہ اگلی کلاس میں بتاؤں گا، صرف آج میں نے بتایا کہ ابتدا ہے کیا چیز۔ ابتدا کے بعد پھر اعادے کو سمجھنا ہے۔ اعادے کا جو لغوی معنی ہے لوٹانا، اور اعادے کی جو اصطلاحی معنی ہے، اصطلاحی معنی میں کلمہ موقوفہ سے، یعنی جس حرف کے اوپر، جس کلمے کے اوپر آپ وقف کر رہے ہیں وہاں سے، یا اس سے ما قبل، یعنی کلمہ موقوف سے ما قبل سے لوٹا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ اور جیسے یہ سورہ بقرہ کی میں نے یہاں پر آیت دی، آپ دیکھیے یہاں ان الذین کفروا سواء علیہم، اب علیہم پہ میں نے وقف کیا ہے، گویا علیہم ہے جو کلمہ موقوفہ ہے۔ اب پیچھے سے یعنی اسی سے علیہم سے یہ کلمہ موقوفہ ہے، یہاں سے یا اس سے ما قبل ہے سواء، یہاں سے
واپس یعنی اعادہ یعنی واپس پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں. جیسے یہ کلمہ ما قبل ہے اور یہ کلمہ موقوف ہے. اب ہم یہاں سے اعادہ کرتے ہیں. سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. اب ام لم تنذرهم پہ میں نے وقف کیا ہے، گویا یہ کلمہ موقوف بن گیا. اب ہمیں یا تو یہاں سے وقف کرنا اعادہ کرنا ہے یا پیچھے سے. ام لم تنذرهم لا يؤمنون، یہ اعادہ ہے. اس میں اہم اصول یاد کر لیجئے کہ اعادہ یعنی وہاں سے ہوگا جس کلمے پر ہم وقف کر رہے ہیں وہاں پر کوئی بھی پاز سومبل نہیں ہے، یعنی کوئی بھی آیت کوئی بھی وقفے سائن نہیں ہے، یعنی وہ سانس ٹوٹنے کی وجہ سے ہم وقف کر رہے ہیں تو پھر پیچھے سے لوٹا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں. دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آج کی کلاس میں آپ نے ابتدا اور اعادہ کے بارے میں اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا. اب ان کی اقسام ہیں اور ان کے اصول ہیں کہ ابتدا اور اعادہ کی قسمیں کیا ہے، یہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں بتاؤں گا. لیکن آج کی کلاس میں آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اور وقف کی جتنی کلاسیں ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں. ڈسکرپشن پہ ان کا لنک موجود ہے تمام کلاسوں کا، اور اسکرین پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تب تک میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لرن قرآن with قاری عبدالجبار. دلکش تلاوت اور تجوید کے اصولوں کے ساتھ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے قاری عبدالجبار کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں.